دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کی سیر کرائیں گے۔ ایران کیسا ملک ہے اور یہ کتنا غریب ملک ہے۔ یہاں بسنے والے شیعہ حضرات روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ لیٹ نائٹ تک برنہ لڑکیاں بازاروں میں کیوں پھرتی؟ کس قسم کی چائے پیتے ہیں؟ شراب پینے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایران میں پاکستان کا تاثر اچھا نہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ایرانی پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ زائرین ہے۔ پاکستان سے ہر سال 6-7 لاکھ زائرین زیارتوں کے لیے ایران جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کی اکثریت ان پڑھ اور غریب ہوتی ہے اور یہ ان کی زندگی کا پہلا غیر ملکی سفر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایران میں جگہ جگہ حماقتیں کرتے ہیں جس سے ملک کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ زائرین کو ایران لے جانے والے وینڈر بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ پیسے بچانے کے لیے انہیں گندی اور پرانی بسوں میں لے کر جاتے ہیں، انہیں برے ہوٹلوں یا سرایوں میں ٹھہراتے ہیں اور بعض اوقات انہیں امام رضا کے روزے پر بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں اور زائرین روزے اور سڑکوں پر لیٹ جاتے ہیں۔ کھانے بھی مانگ کر کھاتے ہیں اور پھیری بازی بھی کرتے ہیں، چنانچہ پاکستانی مشہد میں مسکین کہلاتے ہیں۔ ایران میں یہ دعویٰ عام ہے کہ آپ کو سڑک پر اگر کوئی مفلوق الحال یا گندا شخص نظر آئے تو وہ لازماً پاکستانی ہوگا۔ ہم ایران کے بارے میں مغالطوں کا شکار بھی ہیں۔ ہم اسے غیر ترقی یافتہ اور غریب ملک سمجھتے ہیں، جبکہ ایران اس کے بالکل برعکس انتہائی ماڈرن اور یورپ کا ہم پلہ ملک ہے۔ پورا ملک روڈ نیٹ ورکس، ریلوے اور فلائٹ کنیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ ایران میں 13 ایئر لائنز اور 350 ایئرپورٹس ہیں۔ سڑکوں کے کنارے تجاوزات اور گند بھی نظر نہیں آتا، بیکاری بھی دکھائی نہیں دیتے۔ لا اینڈ آرڈر بھی مثالی ہے۔ خواتین ساری رات باہر پھرتی رہتی ہیں اور کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ٹرینیں بہت اچھی اور صاف ستھری ہیں۔ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے یہ لوگ سوئی سے لے کر ٹرک تک خود بنا رہے ہیں۔ ہر شہر میں 20 مالز ہیں اور ان میں 90% مصنوعات ایران میڈ ہیں اور یہ کوالٹی میں یورپ سے بڑھ کر ہیں۔ ایرانیوں نے پہاڑوں کے اندر ٹنل بنا کر سڑکیں اور ریلوے لائنیں چلا دی ہیں۔ خواتین میں صفائی اور سلیقہ دونوں ہے۔ تہران میں ناک سیدھی اور خوبصورت بنانے کا خبت ہے، چنانچہ جگہ جگہ ناک کی سرجری کے کلینک ہیں۔ اسی مناسبت سے تہران کو نوز کیپٹل کہا جاتا ہے۔ خواتین بہت تگڑی ہیں۔ گھر میں کون مہمان آئے گا یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں۔ یہ بازاروں اور دفتروں میں کام بھی کرتی ہیں۔ لڑکے شادی کر کے بیوی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جبکہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی والدین کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں۔ چنانچہ لوگ بیٹوں کے مقابلوں میں بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر جمعرات کی شام والدین سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور کھانا ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ایرانیوں کو سالگرہ منانے کا بہت شوق ہے۔ یہ اس کی باقاعدہ پارٹیاں کرتے ہیں۔ اولاد والدین کو پیسے نہیں دیتی، چنانچہ والدین مرنے تک خود مختار رہتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ملک سے باہر چلے جائیں تو بھی یہ ایران میں پیسے نہیں بھجواتے، صرف رہائشی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ملک سستا ہے، آپ تھوڑے سے پیسوں سے اچھا گزارا کر سکتے ہیں۔ خوراک میں خود کفیل ہیں، اپنی ضرورت کی خوراک خود پیدا کرتے ہیں اور یہ کوالٹی میں پاکستان سے زیادہ معیاری ہے۔ خوراک میں ملاوٹ کا تصور نہیں۔ چلو کباب بہت کھاتے ہیں۔ فارسی میں چاول کو چلو کہتے ہیں۔ چلو کباب میں چاولوں کے ساتھ کباب اور بنا ہوا ثابت ٹماٹر ہوتا ہے۔ زعفران بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسے کھانوں میں بھی ڈالتے ہیں اور چائے میں بھی۔ چائے دودھ کے بغیر کاوے کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ سارا دن اسے پیتے رہتے ہیں۔ گوشت کے ساتھ سبزیاں ضرور کھاتے ہیں۔ ایران میں کھیرا سبزی کی بجائے فروٹ ہے، لہذا یہ آپ کو میز پر سیب اور انگور کے ساتھ ملے گا۔ یہ اسے خیار کہتے ہیں۔ فارسی میں کھیرا بہت ہی برا لفظ ہے، چنانچہ آپ اسے وہاں کھیرا کہنے کی غلطی نہ کیجیے گا، بڑی مار پڑے گی۔ ایرانی معاشرہ لبرل ہے، میوزک عام ہے، بلکہ اب ایران میں باقاعدہ کنسرٹ ہوتے ہیں۔ حجاب کی پابندی بھی دم توڑ رہی ہے۔ آپ کو شہروں بالخصوص تہران میں ننگے سر خواتین دکھائی دیتی ہیں، تاہم مشہد اور مذہبی مقامات پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نوجوان فوراً شادی نہیں کرتے، یہ 2-3 سال اکٹھے رہتے ہیں اور پھر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ رجحان پورے ایران میں عام ہے۔ پورے ملک میں جوڑے عام نظر آتے ہیں اور کوئی ان کا نکاح نامہ چیک نہیں کرتا۔ ڈیٹنگ ایپس بھی عام ہیں اور نوجوان اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ تیزی سے انگریزی سیکھ رہے ہیں۔ لوگ مولویوں کو پسند نہیں کرتے، یہ مزید آزادی چاہتے ہیں جس کے لیے حکومت راضی نہیں ہے۔ شراب خانے اور ڈسکوز بالکل نہیں ہیں، لہٰذا اس ضرورت کے لیے آذربائیجان، ترکی اور دبئی جاتے ہیں۔
یہ لوگ عمارت کی خاص حد ٹچ کرنے کے بعد درویش ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے گھروں، چھوٹی گاڑیوں اور کم سے کم کپڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ سیر و تفریح کے بہت شوقین ہیں۔ نوروز کے 15 دنوں میں پورا ملک ایک سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ سچے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز میں جگہ نہیں ملتی۔ اہل تشیع سفر کے دوران روزے نہیں رکھتے، لہٰذا نوجوان رمضان میں سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں ناشتہ، لنچ اور ڈنر چلتا رہتا ہے اور رمضان کی زدہ بندی نہیں ہوتی۔ یہ کوکا کولا کو نوشابے کہتے ہیں۔ کوکا کولا نوشابے سیاہ اور فینٹا نوشابے زرد کہلاتا ہے۔ کوکا کولا نے ایران میں خوشگوار کے نام سے لسی کے کین بھی متعارف کرا دی ہے۔ مرد گھروں میں عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کا صدر بھی گھر پر پلیٹیں دھوتا ہے۔ گھروں میں صفائی اور کچن کے لیے ملازم نہیں رکھتے۔ ارب پتی بھی کھانا خود بناتے ہیں اور گھر کی صفائی خود کرتے ہیں۔ امام خمینی بھی اپنے بیگم کے مہمانوں کو خود چائے بنا کر دیتے تھے۔ ریستوران بہت اچھے ہیں اور پورے ملک میں ہیں اور لوگ وہاں کھانا پسند کرتے ہیں۔ کرنسی بہت کمزور ہے۔ $1 میں 6 لاکھ ریال آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ خوشحال اور مطمئن ہیں۔ ایرانی حکومت خریداری کو مشینوں پر لے گئی ہے۔ اسٹریٹ سنگر اور ویٹر بھی مشین کے ذریعے ٹپ لیتے ہیں۔ ٹیکسیوں میں بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں یا پھر آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے۔ تہران میں 1000 سے زائد اپارٹمنٹ کی عمارتیں ہیں۔ ایرانی ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ انہوں نے 2011 میں امریکی ڈرون آرکیو 170 ہیک کر کے فضا سے اتار لیا اور بعد ازاں ریورس انجینئرنگ کر کے ڈرون بنانے شروع کر دیے۔ یہ ڈرون کو ہیک کر کے اتارنے کا پہلا واقعہ تھا اور یہ ان کی ٹیکنالوجی میں مہارت کو ثابت کرتا ہے۔ ملک میں یونیورسٹیوں کی تعداد اسلامی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کل 314 یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالج ہیں۔ یونیورسٹی تک تعلیم فری ہے، چنانچہ یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا بہت رجحان ہے۔ دنیا جہاں کی کتابیں فوراً ترجمہ کرتے ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں بک جاتی ہے۔ کتابیں چھاپنے کی ٹیکنالوجی بھی جدید اور مغربی معیار کی ہے۔ لائبریریاں خوبصورت اور وسیع ہیں۔ کتابوں کی دکانوں میں کافی اور چائے کے کارنر ہیں اور آپ چائے کافی لے کر بک شاپ میں پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ دکاندار آپ کو نہیں روکے گا۔ ایران کا دوسرا کمال سیاحت ہے۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں ہیں۔ وہاں یورپ اور امریکہ سے کوئی شخص نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹورزم ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کی وجہ لوکل ٹورزم ہے۔ یہ لوگ سفر بھی کرتے رہتے ہیں اور سیر بھی، جس سے ہوٹل، ریستوران اور شاپنگ کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ چھٹی کے دنوں میں ہائی ویز، ہوٹلوں اور ریستوران میں جگہ نہیں ملتی۔ ایران میں ڈرائی فروٹ اور چائے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ کو میز پر تازہ پھل، ڈرائی فروٹس اور دودھ کے بغیر چائے ملے گی۔ چائے ترکی سٹائل کی ہوتی ہے۔ یہ پتی کو پانی میں ڈال کر مسلسل پکاتے ہیں اور پھر اس میں گرم پانی ڈال کر دودھ کے بغیر پیتے ہیں۔ چینی ڈلیوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ مہمان چینی کے کیوب اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا ہے اور اوپر سے چائے کا گھونٹ بھرتا رہتا ہے۔ یوں چینی تھوڑی تھوڑی منہ میں گھلتی رہتی ہے۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی لوکل ڈش ضرور ہے اور یہ عموماً صرف اسی شہر سے ملتی ہے، مثلاً شیراز کا حلوہ بہار۔ ایران میں لوگ جوتے لے کر گھروں میں داخل نہیں ہوتے، یہ اس سلسلے میں جاپانی ہیں۔ فرشوں پر قالین بچھانے کا بہت رجحان ہے۔ خواتین انتہائی سلیقہ شار، مہذب اور مہمان نواز ہیں۔ ایرانی لوگ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ ایران کے خلاف بات نہیں سنتے، امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن امریکی مصنوعات بہت پسند کرتے ہیں۔ مردوں کو گھڑیاں باندھنے اور عورتوں کو ہلکے زیور پہننے کا بہت شوق ہے۔ لوگوں کو محاورے بہت یاد ہوتے ہیں۔ آپ جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ محاورے میں جواب دیتا ہے۔ قصہ مختصر، ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی بار بار سیاحت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود دل نہیں بھرے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔